حي على الفلاح. قرآن کی ایک بہت ہی خاص صورت ہے سورۃ المجادلہ، یعنی فریاد کرنے والی خاتون۔ اس کی شروعات ایک بہت ہی ذاتی، ایک بہت ہی انسانی واقعے سے ہوتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس قصے میں ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے۔ تو آئیے اس تجزیے کو ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ہوتا کیا ہے جب کسی کی ذاتی زندگی کا بحران معاشرے کے کسی پرانے رسم و رواج سے ٹکرا جاتا ہے؟ دیکھیے، اس صورت کا آغاز ہی ایک بڑے غیر معمولی واقعے سے ہوتا ہے۔ ایک خاتون ہے جو ایک گہرے ذاتی بحران کا شکار ہے، اور وہ سیدھا پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ان دونوں کے بیچ جو بات چیت ہوئی نا، اسے ایک بہت ہی خوبصورت نام دیا گیا ہے، ایک محبت بھرا جھگڑا۔ آج ہم اسی کہانی کے ذریعے کئی اہم موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک خاتون کی مخلصانہ فریاد سے بات شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ زہار پر کیا حکم آیا، خلوص اور منافقت میں کیا فرق ہے، سرگوشیوں کی مہم کیا تھی، اور بات ختم ہوگی خدا کی جماعت کے تصور پر۔ تو ہماری کہانی کا پہلا حصہ ایک ایسی خاتون کے بارے میں ہے جن کی ایک فریاد نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور ایک بہت اہم قانون کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی ہے خولہ بنت ثعلبہ کی۔ ہوا یہ کہ ان کے شوہر نے غصے میں آ کر اسلام سے پہلے کی ایک رسم کا حوالہ دے دیا۔ اب اس رسم کے مطابق تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہو کر وہ اپنا مقدمہ لے کر پیغمبر کے پاس پہنچ گئیں، اور انہوں نے یہ بھی صاف صاف بتایا کہ ان کے شوہر کا ارادہ کوئی طلاق کا نہیں تھا، بس غصے میں یہ الفاظ ان کے منہ سے بے اختیار نکل گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ رسم تھی کیا؟ اچھا، اسے کہتے ہیں زہار۔ یہ اسلام سے پہلے کے زمانے کی ایک بات تھی، جہاں شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ وہ اس کے لیے ماں جیسی ہے، اور بس یہ چند الفاظ کہنے سے ہی رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے اس بات کو صرف ایک جھوٹا قول نہیں کہا، بلکہ اسے ایک انتہائی ناپسندیدہ اور ظالمانہ فعل بھی قرار دیا۔ اور اسی واقعے سے اس سورت کا نام نکلا ہے المجادلہ۔ ویسے تو اس کا مطلب بحث یا تکرار کرنا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے ایک محبت بھرا جھگڑا۔ مطلب آپ دشمنی سے نہیں، بلکہ محبت اور پورے بھروسے کے ساتھ اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے بچے اپنے بڑوں سے ضد کرتے ہیں۔ تو اس پیچیدہ اور تکلیف دہ مسئلے کا حل کیا نکلا؟ قرآن نے ایک خدائی حکم کے ذریعے اس کا راستہ دکھایا، جو خاص طور پر زہار کے اس رواج سے متعلق تھا۔ اس غلطی کی تلافی کے لیے ایک 3 درجوں والا نظام بتایا گیا، یعنی جو جیسا کر سکتا ہے اس کے مطابق۔ پہلا درجہ، ایک غلام کو آزاد کرنا، جو اس دور میں ایک بہت بڑی نیکی تھی۔ اگر کسی میں اتنی استطاعت نہیں تو دوسرا درجہ، لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو تیسرا درجہ، 7 غریب لوگوں کو کھانا کھلانا، تاکہ معاشرے کے کمزور لوگوں کی بھی مدد ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ حکم صرف خلا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے پورے معاشرے کو ایک انتہائی بیہودہ اور ظالمانہ رسم سے نجات دلا دی، اور اس سے نہ جانے کتنے ہی خاندانوں کو تحفظ ملا۔ اچھا، یہاں سے سورت کا رخ ایک بہت بڑے تضاد کی طرف مڑتا ہے۔ اب ہم خلوص اور کہہ لیں کہ تخریب قاری کے درمیان فرق کو دیکھیں گے۔ یہاں ہمیں 2 بالکل الگ الگ رویے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ مومن خاتون تھیں جنہیں واقعی ایک مشکل پیش آئی، اور انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ اللہ سے اس کا حل مانگا، اور دوسری طرف منافقین تھے جو ذرا سی مشکل کو بہانہ بنا کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے تھے۔ وہ خاتون ایک مثبت مثال بن گئیں، جبکہ منافقین ایک منفی مثال۔ تو جیسے ایک طرف مجادلہ تھا، یعنی محبت بھری فریاد، اس کے بالکل برعکس قرآن ایک اور لفظ استعمال کرتا ہے، محادثہ۔ اس کا مطلب ہے کھلی مخالفت اور دشمنی، اور یہ لفظ ان لوگوں کے رویے کو بیان کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ منافقین آخر کر کیا رہے تھے؟ اگلا حصہ ان کی انہی خفیہ سرگرمیوں اور پروپیگنڈا مہم سے پردہ اٹھاتا ہے۔
قرآن بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو خفیہ سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ وہ چھپ چھپ کر ایسی باتیں کرتے تھے جن کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا تھا، ان کے ایمان کو کمزور کرنا تھا۔ اور ان کی ان خفیہ باتوں کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ قرآن کے مطابق ان کی سرگوشیاں 3 چیزوں کے گرد گھومتی تھیں: گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی۔ تو ان خفیہ سرگرمیوں پر سورت کا جواب کیا تھا؟ اگلا حصہ ایک خدائی وارننگ ہے کہ خدا ہر راز کو سنتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے قرآن ایک بہت ہی طاقتور آیت پیش کرتا ہے جو یاد دلاتی ہے کہ کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی 3 آدمی خفیہ مشورہ نہیں کرتے مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، نہ 5 مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک سخت وارننگ بھی آتی ہے۔ اللہ نے ان کے تمام اعمال کا حساب رکھا ہوا ہے، چاہے وہ خود ہی انہیں کیوں نہ بھول چکے ہوں، اور قیامت کے دن انہیں ان کے ہر ایک عمل سے آگاہ کیا جائے گا، مطلب کوئی بھی عمل حساب سے باہر نہیں ہے۔ اب ہم سورت کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں جو 2 مخالف گروہوں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتی ہے۔ یہ آخری حصہ ہے، حزب اللہ یعنی خدا کی جماعت اور حتمی فیصلہ۔ سورت اس حتمی اور ناقابل تردید فیصلے کا اعلان کرتی ہے کہ آخرکار غلبہ اور کامیابی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسولوں کے حصے میں ہی آئے گی۔ اس کے بعد حقیقی ایمان والوں کی ایک واضح تعریف کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جیسے باپ، بیٹے یا بھائی۔ اور سورت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہی لوگ اللہ کی جماعت یعنی حزب اللہ ہیں، اور بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی آخر میں کامیاب ہونے والی ہے۔ تو یوں یہ سورت 2 گروہوں کے درمیان ایک بالکل واضح لکیر کھینچ دیتی ہے، ایک خدا کی جماعت ہے اور دوسری شیطان کی جماعت۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اس تفریق کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔